بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ ابن ماجہ۔ اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر کھولی گئی تھی، پس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، پھر وہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا۔ خلاصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت فوائد رکھتا ہے، چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور پیاس کم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائیں اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی۔ خلاصہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائیں تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ خلاصہ، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائیں تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبو اور سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور جہنم کے انگارے میں ایک شرارہ مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو جا پہنچے۔ طبرانی اوسط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ابن عساکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مجلس میں آئیں تو سلام کرے اور پھر مجلس سے پہلے اسے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کرے پھر اٹھے۔ الادب المفرد۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسلمین سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو آپ ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے۔ مستدرک حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ پہلا، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا، دوسرا، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، تیسرا، غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤں گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابل کے پاس آتا ہے تو دوسرے قسم کی بات کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائیں اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل، جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالات پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ معجم کبیر للطبرانی۔